ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 32 سے لے کر غالباً 43 تک ان پوری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے پہلے آیت تھیں، آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک، ان آیات کے اندر جو تمہیدی اور اصولی بات بتائی تھی اس کا پریکٹیکل دکھا رہے ہیں وہ۔ یعنی اگر اس کا میں اس کے ساتھ ملا لوں تو بنیادی طور پہ وہاں پہ 4 چیزوں کا بیان ہوا تھا جو پچھلی 5 آیتیں ہیں ان کے اندر۔ ان 5 آیت کے اندر تھا ایک اللہ کی یاد رکھنے والے، اور دوسرے اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، اور پھر اللہ کے ذکر سے جو غافل ہیں ان کا انجام بتا دیا کہ جہنم میں اور اس کے اندر ایسا ایسا پینا ہوگا، ایسا رہنا ہوگا، اور جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہیں پھر ان کا انجام بتا دیا کہ ان کو جنت ملے گی، کپڑے ایسے ہوں گے، یہ زیور پہنائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو بنیادی طور پر یعنی ایک وہ جن کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اس کا مطلب ہر وقت ان کی نگاہ اللہ پر لگی رہتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ سے غافل ہیں، تو ان کی نگاہ ہر وقت اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پوری کرنے پر لگی رہتی ہے، اور ظاہر بات ہے انسان کی خواہشات اور ضروریات مال سے پوری ہوتی ہیں، تو بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا مطمع نظر، ان کا مقصود مال ہی ہوتا ہے، کہ وہ ہر وقت مال کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات کے اندر آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 43 تک جو ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں۔ تو اس میں سے جو آیت نمبر 32 ہے، یہ ان آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ میں رکھ دیتا ہوں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو، رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، وحففناہما بنخل، اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، یعنی اس کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، کوئی کمی نہیں کرتا تھا، کوئی ظلم نہیں کرتا تھا۔ ظلم کا مطلب یہاں پہ کمی کرنا ہے، تو کمی نہیں کرتا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ خلال کہتے ہیں درمیان، جسے خلال کہتے ہیں، دانتوں میں خلال کے درمیان ہے، تو اس کے درمیان میں ہم نہر جاری کر دی تھی۔ فجرہ کہتے ہیں، اصل میں فجر بھی جو ہے نا، فجر صبح کے وقت کو فجر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے کو پھاڑ کے باہر آ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نکلتی ہے، اور جب یہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، مکمل طور پر سورج نکل آیا تو اس وقت کو فجر نہیں کہا جاتا۔ پھر آگے ضحیٰ ہے، آگے چاشت، اشراق، وہ وقت جتنے بھی ہیں الگ الگ نام ہیں اس کے، لیکن فجر کا وہ وقت ہوتا ہے جب سے۔ اسی طرح انفجار کہتے ہیں پھٹنے کو، یعنی پریشر سے کسی چیز کو اگر پریشر دیا جائے پھر پھٹ جاتی ہے، اس کو انفجار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کو بھی انفجار کہتے ہیں، اور تفجیر کہتے ہیں بم بلاسٹ کرنے کو، قنبلہ عربی میں بم کو کہتے ہیں، اور تفجیر القنابل کا مطلب ہوتا ہے بم بلاسٹ کرنا، بمباری کرنا، جو تفجیر القنابل کہتے ہیں اس کو عربی میں، بم بلاسٹ۔ تو فجر کا مطلب ہے کہ پھاڑنا، یعنی روشنی ہے، کوئی چیز ہے، وہ اندر سے پریشر ڈال کے کیا کرتی ہے، اس کو پھاڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ فجرنا، ہم نے پھاڑ دی، یعنی چشمے اس طرح نکل کے آ رہے تھے تو اس کے درمیان میں نہر چل پڑی تھی، پھوٹ پڑے تھے ان کے درمیان میں، ان کے درمیان نہریں چل رہی ہوتی۔ اچھا، 2 آدمیوں کی مثال دے دو، ایک کے پاس باغ ہیں انگوروں کے، انگوروں کے ارد گرد کھجوروں کی لگی ہوئی ہیں، اور درمیان میں سے نہر جا رہی ہے، اور وہ درخت جو ہیں پورے پھل دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی ان میں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہ ثمر ہے لفظ، اور اسی آگے انشاءاللہ تفصیل کریں گے بھی، اس کا قرات میں آتا ہے ثمر۔ تو ثمر اور ثمر کا مطلب معنی ہوتا ہے پھل، اور ثمر کا مطلب ہوتا ہے نتائج اور ریزلٹس۔
تو یہاں کان لہو ثمر کا جو ترجمہ کیا ہے اس کو خوب دولت حاصل تھی، ہر طرح کی دولت اس کے پاس تھی۔ فقال اس نے کہا لصاحبہ ہی اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے، یحاور وہ محاورہ کر رہا تھا، حاورہ یحاور کا مطلب ہوتا ہے محاورہ کرنا، یعنی باتیں کرنا، گپ شپ کرنا آپس میں۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا، وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی میری نفری بھی زیادہ ہے اور میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے۔ اچھا، ودخل جنتہ، اور وہ باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، یعنی وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوا۔ وہ بندہ جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال بھی بہت ہے، میرے پاس نفری بھی بہت ہے، تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اپنے اوپر زیادتی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ ارے کیا چہل پہل، سارے درخت وقت ہر سال پورا پھل آتا ہے، کہاں تباہ ہوگا، یہ نظام چلتا رہے گا میرا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائمتاً قائم ہوگی، کبھی آئے گی، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، رد بھی کیا گیا، واپس لٹایا گیا اپنے رب کے پاس، تو لَأَجِدَنَّ، میں ضرور ضرور پاؤں گا، یقین ہے مجھے کہ مجھے ملے گا وہاں پہ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، خیراً بہترین، منہا اس باغ میں سے، یعنی اس سے بھی بہتر، یہ جو باغ ہے، یہ جنت ہے، اس سے بھی بہتر مجھے اللہ دے دیں گے، منقلبا، واپس لوٹاتے ہوئے انقلاب کی صورت میں واپس لوٹتے ہیں، یعنی یہاں سے اگر میں لوٹا آیا قیامت تو نہیں آئے گی، اگر کہیں کبھی اللہ کے پاس چلا گیا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی میری موجیں ہوں گی، وہاں پر جہاں مجھے باغ ملا ہے، نعمتیں ملی، وہاں بھی مجھے ملیں گی۔ تو یہ جو تھا دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کی ساری صورتحال بتائی، باغ ہے، انگوروں کے باغ ہیں، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی ہیں، بیچ میں سے نہر جاری ہے، اور اس کے پاس ہر طرح کی دولت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے نوکر چاکر سب کچھ ہے، اور وہ اپنے دوسرے ساتھی سے، کون ہے وہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی، اپنے ساتھی سے محاورہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری نفری بھی زیادہ ہے، میرا مال و دولت بھی زیادہ ہے، اور وہ اپنے باغ میں اسی دوران داخل ہوتا تو کہتا ہے کہ میرا نہیں گمان کہ قیامت آئے گی، اور میرا نہیں گمان کہ یہ میرا ہلاک ہوگا، میرا باغ تباہ ہوگا۔ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہمارے رب کے پاس چلا بھی گیا تو وہاں بھی مجھے اس سے بھی اچھا مل جائے گا، وہ مجھے اس سے بھی اچھا دے گا، جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں، آیت نمبر 37 میں قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا، سیدھا انسان بنا دیا، سواکا برابر کر دیا، رجلا آدمی، تمہیں سیدھا آدمی بنا دیا، کڑیل آدمی بنا دیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے، لیکن میں تو میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، کیا ہے، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں شریک نہیں کرتا اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، ارے جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں کچھ کرنے کی، ما شاء اللہ یعنی جو اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے بغیر ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ آگے کہتے ہیں ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتے ہو، ترا جیسے علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان ترا اگر تم دیکھتے ہو، نی مجھے، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کس حال میں کہ انا اقل میں کم ہوں، من کا تجھ سے، مال و ولدا مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، یعنی نفری بھی میرے پاس کم ہے، مال بھی میرے پاس کم ہے، اسی طرح تم دیکھتے ہو مجھے نا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، عسى قریب ہے کہ کچھ بعید نہیں ہے، قریب ہے کہ ربی میرا رب ان یؤتینی دے دے گا، عطا کر دے گا، خیرن بہترین، من جنتک تیرے باغ سے، تیرے پاس جو مال و دولت ہے اس سے اچھا مجھے دے دے گا انشاءاللہ۔
اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے گا. وَيُرْسِلَ گا، وہ بھیج دے گا، عَلَيْهَا اس باغ پر، حُسْبانًا بجلی کی کڑک، کوئی آسمانی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت وہ بھیج دے گا آسمان سے. فَتُصْبِحَ تو ہو جائے گا صعیداً میدان، زلقا چٹیل میدان، صرف نرم ملائم میدان پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، سب سیدھا کر دے گا، ساری چیزیں تیز نیز کر کے رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یا او یصبح، یا ہو جائے گا ماؤہا اس کا پانی، غورا خشک، جذب ہو جائے گا پانی، زمین میں نیچے چلے گا. غور کہتے ہیں نیچے چلے، جیسے نا غور کرو، فکر کرو، غور، نیچے چلو، گہرائی میں جاؤ، یعنی پانی نیچے گہرائی میں چلا جائے گا. لے کے آؤ تم، فلن تستطیع لہ طلبا، تو تم اسے طلب نہیں کر سکو گے، تم اسے حاصل نہیں کر سکو گے، اس پانی کو واپس نہیں لا سکو گے تم. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ جو دوسرا ساتھی تھا، اس ساتھی نے اپنے پہلے والی ساتھ جو کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہا ارے تم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر نطفے سے پیدا ہوئے، پھر اتنا کڑیل جوان بنا دیا تمہیں. میں تو یہ کہتا ہوں میرا پالنے والا اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. تو تم نے کیوں ایسا نہ کیا کہ جب تم جنت میں اپنے باغ میں جاتے تو کہتے لا حول ولا قوت الا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیونکہ یہ تمہارا کمال تو نہیں ہے. ہمارے لیے اس کا کنورسیشن یہ چل رہی تھی ان دونوں کی. اب یہ دونوں کی ایک سائڈ دوسری سائڈ، یہ دونوں آیات ہوا. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. احیطہ احاطے سے نکلا، احاطہ کر لیا. وَأُحِيطَ احاطہ کر لیا گیا بثمرہ، اس کے پھلوں کا، یعنی اس کے پھلوں کا کسی چیز نے احاطہ کر لیا. کس نے احاطہ کر لیا؟ اللہ کے عذاب نے احاطہ کیا. فَأَصْبَحَ، پس وہ صبح کو ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو صبح ہوئی اس حالت میں اس کے کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، پس وہ صبح کو ہو گیا، يُقَلِّبُ قلب پلٹتے ہوئے، کفئی اپنے دونوں ہتھیلیاں، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ، جو اس باغ میں اس نے خرچ کیا تھا اس پر ہتھیلیاں پلٹنے لگ گیا. اب ہتھیلی پلٹنے کا معنی دونوں آتے ہیں، آگے انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی. اور باغ کا کیا حال تھا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں کے بل گرا پڑا تھا، یعنی اپنی چھتوں کے بل گرا پڑا تھا. جو چھتیں تھیں اس کی، انگور کی چھتیں بناتے ہیں تو اس کے اوپر انگور کی بیلیں چھت کے اوپر چڑھاتے ہیں نا بنا کے، تو وہ جب بیلیں چڑھتی چلی جاتی ہیں ایک چھت سی بن جاتی ہیں، تو اس کو چھتری بھی کہہ سکتے ہیں، چھتری ٹائپ ہو جاتی ہے. چھتری گر گئی، چھتری گری، ساتھ میں دیواریں بھی گری. کیا کہا؟ علی عروشیا، اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں. وہ یقول، اور وہ سائڈ پہ کھڑا کہہ رہا تھا، وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اللہ کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا اسے، کوئی ایسی جماعت، فئتن جماعت کو کہتے ہیں، اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرے، جو اس کی نصرت کرے. کوئی جماعت نہیں اس کی تھی، جو ارد گرد حشم سب ختم ہو گئے، کوئی بھی جماعت مدد کرنے والی تھی. اور مال باغ سب تباہ ہوا، جو قریب میں تھے بھی سب بھاگے. وما کان منتصرا، اور وہ انتقام لینے کی بھی سچویشن میں نہیں تھا، وہ انتقام لینے والا بھی نہیں تھا، وہ انتقام بھی نہیں لے سکتا تھا، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر ولایت کا ترجمہ ہے اقتدار، اور ولایت کا ترجمہ دوستی، اور ولایت کا ترجمہ اقتدار، دونوں ترجمے کرنے ہیں. وہاں پر اقتدار، دوستی، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے جو برحق ہے. وخیر ثوابا وخیر عقبا، کہ وہی بہترین ثواب دینے والا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے، وہی بہترین ہے انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے. عقب کہتے ہیں انجام کو، رزلٹ کو، جو عاقبت ہوتی ہے نا، عاقبت. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہے. یہ آپ کے ساتھ. اچھا، اب ان میں سے ان آیات کا جو یہ آیات ہیں تقریباً 11 آیات ہیں، 11 سے 12 آیات جو ہیں، 13 آیات ہیں. ان 13 آیات کے اندر کس کا قصہ بیان ہوا ہے؟ تو اگر اس پہ غور کریں تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ 2 آدمیوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اب یہ 2 کون سے آدمی تھے، کن کا قصہ بیان ہو رہا ہے؟
تو صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان آیات میں جن دو شخصوں کا ذکر فرمایا یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے. بعض نے کہا بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، بعض نے کہا ایک باپ کے بیٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ایک نے، ان کا انتقال ہوا تو باپ کی وراثت ملی، تو ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور اس نے اپنا مال دنیا پر خرچ کیا اور دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کیا اور اس میں مشغول ہو گیا اور مال بڑھانے میں لگ گیا. اب وراثت میں کتنے ملے تھے؟ کہنے لگے کہ 8,000 مال ملے تھے، 8,000 دینار ملے تھے. دینار سونے کے ہوتے ہیں، تو سونے کے 8,000 دینار ملے تھے. 4,000 دینار ایک بھائی کو مل گئے، 4,000 دینار دوسرے بھائی کو مل گئے. اب جس بھائی کو 4,000 دینار ملے تھے، جو دنیا اور اسباب پر یقین رکھتا تھا، جو مال و دولت بڑھانے کے چکر میں تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے 1,000 1,000 اور اسی طرح کر کے اس نے کچھ زمین خرید لی، کچھ باغ خرید لیا، شادی کر لی اور ادھر ارد گرد جو ہے نوکر چاکر خرید لیے، نوکر چاکر رکھ لیے، اپنا ایک نظام بنا لیا اور بڑی شاہانہ زندگی گزارنے لگ گیا. اپنے باپ کی دولت کا خرچ کر کے دنیا میں محو ہو گیا اور دنیا میں لگ گیا. دوسرا بھائی وہ تھا جس کو 4,000 ملے تھے، اس نے سارا ہی خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. اس نے کہا اس نے اگر گھر بنایا تو اللہ میں یہ 1,000 بھی صدقہ کرتا ہوں کہ تو میرے لیے اپنے جنت میں گھر بنا لے. اور اس نے جب شادی کی اس نے کہا میں حور ہند سے شادی کرتا ہوں، اے اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کر دیا، تو مجھے جنت کی حور سے شادی کروا دے. ادھر اس نے مال اپنا اور چیزیں بڑھانا شروع کر دی، اس نے اور خرچ کیا، خرچ کر کے صدقہ کر کے کہنے لگا اے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں مجھے آخرت میں عطا کر دینا. تو ان دو بھائیوں کا قصہ تھا. بعض نے کہا یہ 2 بھائی تھے، بعض نے کہا یہ 2 وہ تھے دوست تھے، 2 دوستوں کا ذکر ہے. بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا کہ بھائی یہ مکہ کے اندر 2 آدمی تھے، ان کا واقع کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف اشارہ، انہوں نے ایسا کیا تھا، 2 طرح کے. تو بہرحال جن کی طرف یہ مقصود ایک مثال دینی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مثال بنی اسرائیل کی بیان کر رہا ہوں ڈائریکٹلی. مقصد تمہارا لوگوں سے نہیں ہے، مقصد تمہارا ان کے وہ نہیں دیکھنا کہ کچھ قوم کے تھے، کیا ان کا ماضی تھا، کیا مستقبل تھا، ابھی کیا حال تھا، یہ سن لو. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ کہ 2 آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہوں، مثال کو سمجھے. جب انسان اگزامپل دیتا ہے کسی چیز کی تو مقصد اگزامپل سے اصل اصول کو سمجھانا ہوتا ہے، اصل بات کو سمجھانا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں 2 آدمیوں کی مثال دے رہا ہوں، اس سے اصل بات سمجھ لو. اور اصل بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اب پہلا بھائی جس کے پاس باغ اور نعمتیں تھیں، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کھینچا. پھر جس کے بال و دولت نہیں، اس کا محاورے کو بعد میں ذکر کیا. پھر جس بھائی کے پاس مال و دولت تھا، باغات تھے، اس کا اینڈ رزلٹ بھی بتا دیا اللہ. اور پھر اینڈ پہ بتایا کہ بھئی دیکھو سارا کچھ میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، دوستی میرے پاس ہے، یاری میرے پاس ہے، محبت میرے پاس ہے. مجھ سے لو لگا لو گے سب بچ جائے گا، نہیں لگاؤ گے سب تباہ کر کے رکھ دیں گے. یہ 4 پوائنٹ ہیں اس آیت کے اندر. اگر غور کریں تو سامنے سب کچھ پچھلی سے ملنا شروع ہو جائے گا، ملتا نظر آئے گا. پیچھے جو آیتیں بیان ہیں اس کے اندر. تو اچھا اب یہاں پہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ کہ ایک جنت کہتے ہیں باغ، اس لیے جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں وہ باغ کی طرح ہوگی. یعنی جنت جو ہے نا یہ عام سے گھر کی طرح نہیں ہوگی. جیسے عام گھر ہوتا ہے، گھر بھی ہوں گے اس میں، لیکن جو باغ کا ماحول ہوتا ہے نا جنت کا، یعنی جس میں ہر کچھ اویلیبل ہو، ہر باغ ہے یعنی ہر کچھ آپ کی مرضی کی. کیونکہ باغ کے اندر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو اس کو بھی جنت، وہاں جنت کو بھی جنت کہتے ہیں. تو 2 باغ تھے. آناب جو ہے نا، آناب کہتے ہیں انگوروں کو. تو وہ حفا کہتے ہیں گھیر لینا. اسی سے قرآن پاک میں حافینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اس کو عرش کو گھیرے ہوئے، یعنی اس طرح گھیرے ہوئے ہیں کہ اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا اندر کیا ہے. یعنی اس طرح وہ چمٹے ہوئے ہیں سائڈوں سے، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، گرد ہوئے ہیں، تو گھیرے ہوئے. یعنی اس کو حففناہما، ہم نے ان دونوں باغوں کو گھیر دیا تھا. ایک باغ ادھر ہے، ایک باغ ادھر ہے، اس کو ہم نے گھیر دیا تھا. یعنی اس کے ارد گرد کس سے گھیر دیا تھا کہ بنخل، کھجوروں کے درخت سے. یعنی کھجوروں کے درخت گھیرنے سے جو لفظ ترجمہ میں آ رہا ہے نا، وہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے گھیرنے سے کہ ارد گرد اتنے گھنے کھجوروں کے درخت تھے کہ اس سے اس طرف اندر باغوں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر باغ کس چیز کا ہے، کیا ہے کیا نہیں. اتنے گھنے تھے، یعنی اتنے زیادہ ان کے پھل. اب ظاہر بات ہے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھل جتنا زیادہ لگتا چلا جاتا ہے تو وہ گھنے ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنا زیادہ، یعنی اس کی تعبیر کی ہے. اور وجعلنا بینہما زرعا، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں اس طرح باغ ہے، اس طرح باغ ہے، اس کے درمیان میں کھیتی تھی. اور کلتا الجنتین اتت اکلہا، کہ ہر باغ جو ہے نا آتت لے کے آتا تھا. اکلہا، اکل کہتے ہیں بیسیکلی کھانے کو، جو چیز کھائی جاتی ہے.
مطلب وہ کھانا ہے، پھل مراد ہے یہاں پہ، جو کھانے کی چیز آتی ہے وہ لے کے آتا تھا، وہ دیتا تھا پھل، یعنی پھل دیتا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ جو باغ تھے وہ ظلم نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ اپنی پیداوار میں ظلم نہیں کرتے تھے. ظلم کیا ہے؟ نقصان اور کمی نہیں کرتے تھے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر باغات کی جو پیداوار ہوتی ہے ایک سال کم ہوتی ہے، ایک سال زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ باغات والے ہیں یا جانتے ہیں، آموں کی ہو جائیں یا کوئی بھی باغ ہو جائے نا، تو ایک سال اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی، دوسرے سال پیداوار کم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو بھائی، عمومی طور پر تو رواج یہ ہے کہ ایک سال باغ کی جو ہے پیداوار کم ہوتی ہے، ایک سال زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا، خصوصی معاملہ ہمارا، کہ اس کی پیداوار پوری ہوتی تھی ہر سال، ذرا کمی نہیں ہوتی تھی اس کی پیداوار میں. فل پیداوار آتی تھی، جتنی کہ دنیا میں ممکن ہے، جتنی دنیا میں پیداوار ممکن ہو سکتی تھی، فل پیداوار آتی تھی، خوب عیاشی کرتا تھا. وفجرنا، اچھا پھر باغات کو اگر پانی نہ ملے پھر بھی خراب ہو جاتے ہیں، سبزی کو پانی نہ ملے اور کھیتی کو پانی نہ ملے تو اللہ فرماتا ہے وفجرنا خلالہما نہرا، ہم نے اس کے درمیان میں جو ہے نہریں بھی جلا دی تھیں. یعنی پورا جو ضروریات تھیں اس باغ کی اور جتنا کچھ اس میں سے اس کو مل سکتا تھا سہولت کا، اس نعمت کا، ہم نے سب کچھ عطا کر دیا تھا اس کو. اب ان میں سے ظاہر جو آیات کا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا. ایک آدمی اللہ کو ماننے والا تھا اور ایک آدمی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ آگے اللہ پاک خود بھی فرمایا ہے، آیات کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہے کہ اس نے کہا کہ کفرتا، کیا تم نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ؟ حالانکہ اس نے کفر کہاں کیا ہے؟ ظاہر نظر میں تو آ رہا ہے کفر نہیں کیا اس نے یہ تو نہیں کہا میں خدا کو نہیں مانتا. اس کے کہیں ورڈنگ کے اندر، کہیں الفاظ کے اندر یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانا، حالانکہ اس نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو کیا کفر کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے ابتدا ہوئی کفر کی یا شرک کی؟ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کو نہ ماننا، اللہ کی ذات کو نہ ماننا، یا اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، اس کے ساتھ ملا دینا. کیسا کیا تھا اس نے؟ تو بظاہر تو نظریہ آتا ہے کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ، کہ قیامت میرے گمان میں نہیں آنے والی، شاید قیامت نہیں آئے گی. اس نے قیامت کا انکار کر دیا. قیامت کا انکار مستلزم ہے شرک ہے. یعنی تو اصل شرک کیا تھا اس کا؟ تو جو اس پوری بات پہ غور کرنے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ اس کی نظر اسباب پر تھی، اس کا یقین اسباب پر تھا. یہی جملہ اس نے، اس یقین کو اس نے بیان کیا ہے، انا اکثر منک مالا وولدا، کہ میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، میں تم سے زیادہ اولاد والا ہوں. تو یہ جو نقطہ ہے نا کہ یقین اس کا جو ہے کس پر تھا؟ اسباب پر تھا. یہی شرک ہے. اور دوسرا جو تھا اس کا یقین، اس کی نظر تھی مسبب الاسباب پر. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لوگ تین طرح کے ہیں. لوگ تین طرح کے ہیں اس اسباب کو اپنانے اور نہ اپنانے کی حیثیت سے، اعتبار سے. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں بھائی اسباب ہوں گے تو ضرورت پوری ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو ضرورت پوری نہیں ہوگی. اسباب ہیں تو ضرورت پوری، اسباب نہیں ہوگے ضرورت نہیں پوری ہوگی. اور کہتے ہیں پیسہ کماؤ گے تو کام ہوگا، پیسہ نہیں کماؤ گے تو کام نہیں ہوگا، فیکٹری ہوگی تو کام ہوگے، نہیں ہوگے تو کام نہیں ہوگا. یعنی جہاں بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی اسباب پر نظر ہے. انہی کو یہاں ان آیات کے اندر کافر، مشرک اور اللہ کی نعمتوں کا انکار والے، اللہ کا انکار کرنے والے کی. کیونکہ جب انسان کی نگاہ صرف اسباب پر ہو تو خدا اسی کو سمجھے گا وہ. کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسباب سے میرے کام بنتے ہیں تو خدا اس کے لیے وہی اسباب ہے، اس کے لیے وہی اسباب کام بناتے ہیں، اللہ تو نہیں بناتے پھر. تو یہ ایک طرح کی یہ لوگ ہیں. اب آپ ارد گرد معاشرے میں نگاہ ڈرائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے اس طرح کے، جن کی نگاہ ایسے ایسے دوسرے کو تسلی کے لیے تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور نماز میں 5 وقت کی نماز میں شاید پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مسلمانوں کی حال کا کرتے ہیں. کافروں کا تو یقینی حال ہی ہے، وہ اسباب کے بغیر تو نکلتے ہی نہیں. اور مومنین میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر آتے ہیں فلاں جی تو فلاں جی فلاں جی، اور یہ وہ سب کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کام تو یہ بنائے گا. نہیں بھائی میں نے نفل نہیں مولوی صاحب نفل کی بات نہیں ہے. اصل یہاں پہ جب تک رشوت نہیں دو گے کام نہیں ہوتا. ارے بھائی کام بنانے والا کون، بگاڑنے والا کون؟ اللہ. تو یہ پہلے لوگ ہیں. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے مومن ہی ہیں لیکن اسباب اپنائے بغیر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اس کی مثال اگر سادہ سمجھ نہیں ہوتا، ایسی ہے کہ شادی کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے. کیا آسمان سے ٹپکے گا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب اپنائے، اسباب بنائے ہیں. تو شادی نہیں کرے گا اس کو بیٹا نہیں ملنا، بیٹی نہیں ملنی. کسی اور کا مل جائے گا، اپنا نہیں ملے گا اس کو. اپنا بیٹا لینے کے لیے اس کو شادی کرنی پڑے گی، اسباب اپنانے پڑیں گے. تو اسباب اپنائے بغیر صرف اللہ پر بھروسہ کرنا یہ جہالت اور غفلت ہے. اور بہت سارے ہمارے مومن ساتھی ایمان والے بھی جو ہیں
وہ اللہ پر یقین کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے، اسباب نہیں اپناتے، تو جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو ایک دم سے اس ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثال لے لیں، چپلیاں ہیں، ان کے لیے چپل ہیں، سلیپرز ہیں، جوتے ہیں، ان کو اٹھا کے آپ ریک میں رکھو یا سیف جگہ پہ رکھو جہاں کہ آپ کو پتہ ہو نہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ پچھلے ہفتے میں آیا تھا یہاں ڈیفینس میں، یہ بھی جو باہر اندر ریک میں بھی رکھے تو وہاں سے بھی غائب ہو گئے، لیکن ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے رکھ دیا، سیف کر دیے، اسباب اپنا لیے۔ اب اسباب اپنانے کے بعد اب اللہ پر بھروسہ کرو، اب جو ہے تم اسباب پر بھروسہ نہ کرو۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جوتیاں کونے میں اتارنی ہے جہاں سے کوئی بھی ہاتھ کے ساتھ لگا کے جا سکتا ہے، پھر کہتے ہیں میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا اس دنیا کے اعتبار سے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ جہالت ہے، یہ غفلت ہے۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ نے میری جوتیوں کی حفاظت ہی نہیں کی، اللہ نے میری جوتیوں کو محفوظ ہی نہیں کیا، میری گاڑی میں نے لاک لگایا نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی اب مومن لوگ ہیں، اللہ خود حفاظت کریں گے۔ اب میں جو مومن جو ہو گیا، اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، میری گاڑی کی حفاظت کرو نا میرے اللہ۔ بھائی اللہ کہتے ہیں گاڑی کی حفاظت میں تمہاری کروں گا، لیکن تم خود بھی تو اسباب کو اپناؤ نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آخری زمانے میں اتارا جائے گا تو بیت المقدس کے مینار پہ اتارا جائے گا اور کہا جائے گا آپ سیڑھی لگا کے نیچے آؤ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو گاڑی جو اللہ تعالیٰ جس سواری کے تھرو وہاں لینڈ کروا سکتے ہیں تو زمین پہ بھی تو لینڈ کروا سکتے ہیں نا، اتنا اوپر لینڈ کروانے کی کیا ضرورت ہے، پھر سیڑھی لگا کے نیچے آؤ۔ تو وہ ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ارے اے میرے بندو، یہ دیکھو تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں سے نیچے آ سکتے ہیں، یہ نیچے بھی آ سکتے تھے، میں نے نیچے بھی اتار سکتا تھا، لیکن یہ سیڑھی لگانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اسباب اپنانے یہاں ضروری ہے، اور اسباب اپنائے بغیر اگر کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا، نقصان کیا ہوگا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اللہ سے یقین اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرے، اسی کے نتیجے میں تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں لیکن اسباب ضرور اپناتے ہیں، اور یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہے پوری زندگی کی۔ اب غور کریں، ہجرت کرنا ایک سبب ہے، غار میں چھپ جانا ایک سبب ہے، اور سواریاں، اونٹنے کی جو سواریاں ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو اپنانا سبب ہے، سامنے ایک گائیڈ وہ بھی کافر اس کو لینا سبب ہے، اور راستہ بدل کے طائف کی طرف سے جانا سبب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دینا سبب ہے۔ یہ سارے اسباب اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسباب اپنائے بغیر آپ تو نبی تھے، آپ کو ایسے تلسماتی ایسے کرتے اللہ تعالیٰ ادھر آ کے مدینے کے اندر ایسے لینڈ کرتے ہیں آرام سے، اور مدینے والے کہتے ہیں یہ دیکھو نبی آ رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں تلسماتی قوت کے تھرو۔ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ جیسے ہندوؤں کا نظام ہے نا، یہ شعلہ نکلے گا ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر سے یہ نکلے گا یہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک وہمی اور خیالی دنیا میں ایک پورا محل بنایا مہا بھارت کا اور گیتا کا اور رامائن کا، وہ ایک خیالی دنیا کا ہے جس پر ایک پورا مذہب قائم ہے جس کا وجود نہیں ہے، اور ہماری نیچر سے، ہماری فطرت سے وہ میچ بھی نہیں کھاتا۔ تو ہمارے جو اللہ کے نبی ہیں، جو سب سے چہیتے ہیں، اچھا اب آگے چلے جائیں، آپ جنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک پتھر آگے آپ کو لگتا ہے آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسے کرتے پتھر ریزے ریزے ہو جاتا، واپس مڑ کے ان کے آنکھوں میں لگ جاتا، یعنی ایسا ممکن کر کے دکھایا بھی ہے کہ ادھر مٹھی بھری اور ایسے مٹی ڈالی سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، وما رمیتا اذ رمیتا۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نے مٹی پھینکی تھی نا، آپ نے ریت پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکوائی تھی، یعنی یہ ہر جگہ بھی تو ہو سکتا تھا، پھر خندق کھدوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے دنوں سے خندق کھودے جا رہے ہیں، سارے صحابہ لگے ہیں، اور پھر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میرے پیٹ کی خواہش کو ہی ختم کر دے، پتھر باندھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اسودین پہ گزارا کر رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی آج تو شام میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نظام چل رہا ہے، اسباب جگہ جگہ کہ کچھ کھانا پینا۔ پھر حضرت امہات المومنین نے ڈیمانڈ کر دی کہ اب تو مال و دولت آ گیا، اب ہمارا خرچہ بڑھا دو، اور وہی چیز قرآن نے ذکر کی کہ اگر تم چاہتی ہو مال و دولت تو نبی سے طلاق لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ، لیکن تمہیں نبی مقصود ہے تو اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، اس طرح کی زندگی گزار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نبی کو اختیار کرتے ہیں، ہم دنیا نہیں چاہیے ہمیں، انہوں نے اختیار کر لی۔ تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غور کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گی کہ یقین اللہ پر تھا لیکن اسباب جگہ جگہ بنائے۔ آپ نے اپنی ذرا رہن رکھوا کے یہودی سے مال لے لیا، خرچہ اپنا ضرورت کی چیزیں لے لیں، جگہ جگہ آپ صحابی کو بھیج دیا، اس کے پہرے دار کو بھیج دیا، ایک جنگ کے موقع پر ایک جاسوس کو بھیج دیا، ایک جنگ کے موقع پر جاسوس کے لیے کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو، سردی اتنی زیادہ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا، اب اس کو جاسوس کو بھیجنا، پلاننگ کرنا، جنگ کے لیے لڑنا۔ وہ جو نیزے والے تھے اور جو تیر والے تھے، تیر انداز، وہ احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے کر دیے تھے، پھر نیچے آگے، پلاننگ تھی نا، سارے اسباب تھے۔ لوگ کہتے ہیں اب 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اب آج کے مسلمانوں کو جب یہ یقین نہیں ہوتا، جب یہ سمجھ نہیں ہوتی، سچی بات یہ جہالت ہوتی ہے کہ جب تک تم اسباب نہیں اپناؤ گے اس وقت تک اللہ کی قدرت بھی تمہارے ساتھ نہیں کام دے گی۔
یہ دنیا دار الاسباب ہے. تم اسباب کو اپناؤ، اس کے بعد پھر تم کیا کرو؟ اللہ پہ یقین کرو. یقین اسباب پہ نہیں کرنا. اس نے کیا کیا بندے نے؟ اس نے اسباب اپنائے، لیکن اسباب اپنانے کے ساتھ کیا کر دیا؟ یقین بھی اسباب پر رکھ دیا. اس لیے کافر ہو، اسباب کو خدا بنا دیا. اور یہ جو مثال میں دے رہا تھا نا کہ پہلے ایمان کی تھی نا، اور جنگ، یہ کس کی جنگ ہے؟ مال کی جنگ. یہ مال ہے. دوسرا فتنہ جو دجال کا ہوگا وہ مال کا فتنہ ہوگا. یہ مال کے فتنے کی مثال ہے. یہی مال ہے. جب تک یہ مال، اس کی مثال حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، یہ پانی کے لیے کشتی کے لیے پانی کی طرح ہے کہ سمندر کے اندر کشتی اس وقت تک تیرتی رہے گی جب تک پانی ہے. جب پانی ختم ہو جائے گا نا، کشتی نہیں تیر سکے گی. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا، انسان کی زندگی کے لیے پانی کی طرح ہے. جب تک یہ مال نہیں ہوگا نا، انسان کی زندگی کی جو کشتی ہے یہ تیرے گی نہیں. اگر مال ہوگا تیرتی رہے گی، چلتی رہے گی اپنی منزل کی طرف، اور جو ہی مال کم ہونا شروع ہو جائے گا کشتی سلو ہو جائے گی. لیکن اگر یہی مال، یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. اور اسی مال کی محبت جب دل میں گھس جائے گی، یہی مال سب کچھ بن جائے گا، یہی مال مقصود بن جائے گا. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بھی ہے کہ دیکھو بھائی، ایک کشتی ہے، اس کشتی کے اندر ایک نیچی منزل ہے، ایک اوپر والی منزل ہے. اور سب سے بیسمنٹ والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں یار ہر دفعہ اوپر والی منزل میں جانا پڑتا ہے، پانی تو ہمارے پاس ہے، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، پانی تو ہمارے پاس نیچے سے آتا ہے، نیچے والے پانی ہے. وہ کہتے ہیں چلو بھائی یہاں سے نیچے سے سوراخ کرتے ہیں، یہیں سے پانی کیا کرتے ہیں؟ حاصل کر لیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ جب وہ سوراخ کریں گے کشتی میں، کشتی ڈوب جائے گی. اوپر والے ان کو منع نہیں کریں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے. تو یہی حال مال کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب پانی لینا ہے جس طریقے سے لینا ہے، مال کو جس طریقے سے کمانا ہے، اگر اس طریقے سے اس مال و اسباب کو اس طریقے سے نہیں لیا جائے گا، نتیجہ کیا آ جائے گا؟ وہ پانی انسان کے دل کے اندر گھسنا شروع ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسے آ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پانی پورے کا پورا دل کے اندر ہوگا، اور پوری دل کی دنیا ڈوب جائے گی. اور پھر پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی نظر آئے گا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت نظر آئے گی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی. یہ اس چیز کو، حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اب خلاصہ یہ کہ دو لوگ تھے. پہلی جو مثال ہے وہ اس کی ہے جس کی نگاہ اسباب پر تھی، ذرائع پر تھی، دولت پر تھی، دنیا کے اسباب پر تھی. اور دوسرے بندے کی مثال آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ اس کی تھی جس کی اسباب پر نگاہ نہیں تھی، مسبب الاسباب پر نگاہ تھی. اسی سے توکل کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دینا، توکل یہ ہے کہ اسباب اپنا کر بھروسہ اللہ پہ کر. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں اونٹ باندھ کر بھروسہ کروں یا پھر اونٹ کو کھلا رکھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، کہ میں اونٹ باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ باندھے بغیر توکل کروں، باندھے بغیر میں توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی پہلے اسباب کو اپناؤ پھر اللہ پہ توکل کرو. اسباب اپنائے بغیر توکل کرنا حقیقت میں توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ. اور یہ جو لوگ نکل جاتے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کسی مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں اور پیچھے ماں باپ، بہن بھائیوں کو اسباب، ظاہری ذرائع پرووائڈ کر کے نہیں جاتے، یہ اصل میں جہالت پر مبنی ایکشن ہوتا ہے. حالانکہ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، حج کو فرض کر دیا اور ساتھ میں یہ شرط لگائی ہے کہ اتنے تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ ہونا چاہیے. اگر خرچہ نہیں ہے تو تم پر حج فرض ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی دین کی عبادت اور بڑی عبادت، جس کا عبادت کا یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت حج صحیح معنی میں کر کے آتا ہے نا، اب سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا، ایسے پاک ہو جاتا ہے. اتنی بڑی عبادت، اور اس کے لیے بھی کہا کہ تم اسباب اپناؤ. پہلے اسباب ہوں گے، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، ورنہ حج بھی نہ کرے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی طرح کے بھی شروع کر دیتے ہیں معاملات کو، نظام کو، اور اسباب ہوتے نہیں. اسباب اپنا ہے انسان. اگلی آیت میں، آیت نمبر 34، 35 اور 36 تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کہ کان لہو ثمر، یہ ثمر جو ہے نا، یہ درختوں کے پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے. ثمر جیسے نا ثمرات، ثمر درختوں کے پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے. اور مطلقاً مال و زر اور دولت کو بھی کہتے ہیں. تو اس لیے یہاں قرات میں دو ہیں، ثمر بھی ہے، ثمر بھی ہے. ثمر کے معنی ہوں گے تو پھل، اور ثمر کے معنی ہوں گے آمدنی ہے، جو آؤٹ کم ہے، جو ریزلٹس ہیں، اس کو ثمر کہیں گے. یعنی جو بھی ریزلٹس ہیں. تو اس کا اگر دوسرے لفظوں میں معنی لیں گے کان لہو ثمر، تو اس کا ثمر یا ثمر لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ باغ، یہ سارا کچھ تھا، اس کے علاوہ بھی مال دولت تھی اس کے پاس. تو اس جگہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، قتادہ سے یہی دوسرے معنی منقول ہیں کہ یہاں ثمر کا معنی نتائج اور ریزلٹس اور مال و دولت، ہر قسم کی مال و دولت اس کے پاس تھی. تو
اس سے یہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ یہ باغ یہ سارا کچھ تھا، اس کے علاوہ عیاشی کا سارا سامان تھا اس کے پاس، اس کی بیوی تھی، اس کے نوکر تھے، اس کے گھر تھے، حویلی تھی، کوٹھی تھی، مال و دولت سب کچھ تھا اس کے پاس۔ اسی طرح قاموس کے اندر ہے لغت میں ثمر درخت کے پھل اور انواع مال اور سب کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں تھے، بلکہ سونا چاندی تمام اسباب عیش سر طرح کے اس کے پاس موجود تھے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آگے اشارہ بھی کیا ہے کہ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ اس نے خود کہا نا کہ میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، تم سے زیادہ نفری والا ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے گویا کہ۔ اچھا ہوا کیا؟ اب یہ تو صاحب تھے، سارا کچھ تھا، تو وہ کس میں کھو گیا؟ وہ انہی اسباب میں کھو گیا۔ اچھا ان اسباب میں کھویا نہیں ہے، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے نا، اسباب آتے ہیں، فیکٹریاں لگ گئی، دکانیں کھل گئیں، کاروبار لگ گیا، بزنس چلنا شروع ہو گیا، اوبر پہ کریم پہ گاڑی چلائی، 2-3 گاڑیاں اور آ گئیں، اور رینٹل جو ہے 70,000 50,000 90,000 پہ چلا گیا، اب وہ آتا رہا اس کے پاس، گاڑیاں بنتی چلی گئیں، تو پھر کیا کرنے لگا؟ پھر وہ فخر کرنے لگا، اترانے لگا، یہ میرا کمال ہے، میں نے پلاننگ کی تھی، اور نہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے نہیں اصل میں نا میں نے دوست سے مشورہ کیا تھا، پھر میں نے پلاننگ کی تھی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں یہ دوسری گاڑی بنی ہے، تم بھی کر کے دکھاتے ہیں نا، دیکھ کمال ہے میرا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہ اگلی سٹیج ہے، پھر اس پہ فخر کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پھر یہ فخر صرف خود نہیں کرتا، خود فخر کرتا ہے، فخر کرنے کے بعد دوسرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے اس فخر کو، میرے اس تکبر کو، میری اس بڑائی کو ایکسیپٹ کرو، مانو میں نے کیا ہے، میری اس اسکل کو، میری اس پرسنالٹی کو، اور میرے اندر جو جتنے بھی میرے اندر جو خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں اور میرے اندر جو پاورز ہیں، اس کو تمہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، سراہنا چاہیے، واہ کرنی چاہیے، تمہیں مانو اس کو۔ اب وہ کہ پھر اسی چیز کو کہنے لگا، دیکھو نا میرے پاس پیسے بھی ہیں، دیکھو نا میرے پاس نفری بھی ہے، یہ دیکھو یہ سارے میرے پاس ہیں، یہ سارے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ غریب مسکین ہے، تم لگا دیا دولت میں، لگا دیا بڑی آخرت میں ملے گا، کیا ملے گا؟ دنیا میں تو کچھ ملا نہیں، آخرت میں کیا ملے گا؟ تم بلوے صوفی بنے بیٹھتے ہو، لگا دیا صدقہ کر دیا، آج تم مانگنے کے محتاج ہو، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو، لوگوں کے محتاج ہو، اس چیز میں لگے ہو، کیا خرچ کیا تم نے؟ کماتے کچھ، زندگی تو سکون کی گزرتی نا، آج بڑھاپے میں دوسروں کے محتاج ان کے پھر ہتانے دیتا ہے، وہ آج بھی دیتے ہیں لوگ، اس طرح ہتانے دیتا ہے، اس کو پھر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا دخل جنتہ، اس نے پہلے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی زیادہ ہے، میری نفری بھی زیادہ ہے، اور اسی حال میں یہ بات کہہ کر اپنے ساتھی سے اپنے باغ میں چلا گیا، اور باغ میں گیا کس حالت میں؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اب ظلم کہاں کیا اس نے؟ تو اس کے بارے میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی ظلم، کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کو اس مقصد سے ہٹ کے استعمال کرنا ظلم ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے، جس اس کا آبجیکٹیو ہے، جس کے لیے بنی ہے، وہ اس سے ہٹ کر استعمال کرنا جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اب کتاب ہے، پڑھنے کے لیے بنی ہے، اس سے برف توڑنا شروع کر دیں، چلو بھائی اور کچھ ملا نہیں، اسی سے توڑ لیتے ہیں، اس کے مطلب اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو آپ غور کریں، اللہ نے جو اسے نعمتیں دی تھیں، مال دیا تھا، دولت دی تھی، نفری دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے انہی چیزوں کا کیا استعمال کرنا شروع کر دیا؟ جس رب نے دیا اسی رب کا انکار کرنا شروع کر دیا، اسی رب کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہے، اور قیامت شامت نہیں آنے والی، میرا حساب کتاب شب کچھ نہیں ہونے والا ہے، ایسی تم نے دب شباب مالا ہے مولوی صاحب، یہ سارا دب شباب ہے، ایسے ہی گھونسلہ ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے تمہاری، اور یہ جنت جو ہے نا، یہ خیالی دنیا ہے، خیالی دنیا کے اندر فیلنگ ہے، جو انسان جتنا اچھا ہوتا چلا جاتا ہے دنیا میں اس کی فیلنگ اچھی ہو جاتی ہیں، اور وہ فیلنگ میں انجوائے کرتا ہے، اور یہ جہنم بیسیکلی وہ فیلنگ ہے جو انسان کو یہاں ستاتی ہیں، یہ ہے، باقی کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، حالانکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، دل نہ مانے کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، دل نہ مانے مر کے دیکھ، تو نظر آ جائے گی وہاں پہ۔ لیکن اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جسم کو، تمام مال و متاع کو، جتنا کچھ بھی سامان تھا، جس معطی نے دیا تھا، جس عطا کرنے والے نے دیا تھا، اس کی اطاعت میں استعمال کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع، اسی کا انکار کرنا شروع کر دیا، اسی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جس مقصد کے لیے خرچ کرنا تھا اس مقصد سے ہٹ کے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مال دیا اللہ نے، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اس نے جا کے سینما کی ٹکٹ لے لی۔ مال دیا کہ تم اپنی بیٹی کی فیس بھرو، یہ کرو وہ کرو، بنیادی ضروریات پر، اس نے انٹرنیٹ پہ اور وہ جو ویڈیو وغیرہ فلمیں دیکھنے کے لیے اس پہ خرچ کر دیا۔ اس کو پیسہ دیا کہ تم جا کے اپنی فیس بھرنا، اس نے جا کے iPhone 6 لے لیا، چلو بھائی اس سے میری گیمیں ویمیں چلیں گی، کام چل جائے گا۔ یعنی جو مقصد کے لیے دیا گیا تھا مال، کان دیے سننے کے لیے، جس مقصد کے لیے، اس نے کچھ اور سننا شروع کر دیا، دیکھنا کسی اور چیز کو شروع کر دیا، اس نے یہی حال کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ ظالم تھا اپنے نفس کے،
اور ظلم آگے کیا کیا، قال ما اظن ان تبید هذه، ارے بڑی پلاننگ چل رہی ہے میری، باغ چل رہے ہیں، ہر سال پھل آتا ہے، کہاں مرے گا، کہاں تباہ ہوگا، کہاں ہلاک ہوگا، میرا نظام چلتا رہے گا، اتراتا ہے میرا، ایسے ہی چلتا رہے گا، میرا یہ جو ہوٹل ہے نا ایسے ہی چلتا رہے گا، میرا کاروبار ایسے چلتا رہے گا، میری فیکٹری ایسے چل جائے گا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے آسمان تھے، نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہا وہ دارا اور وہ جم، جو بنا گیا تھا یہاں ارم تے، خاک اس کا نشان ہے، یہ موت ہے ایک عجیب سر کہ صفائے عقل یہاں قدر، یہ تیرے وقت کی منتظر تجھے اس کا وہم و گمان ہے۔ اور اگر آنا ہی ہے، موت کے پاس جانا ہی ہے، اللہ سے ملنا ہے، جو نبی کے عشق کا خار ہے، وہ گلوں کا تاج وقار ہے، وہ بہار ایک ایسی بہار ہے کبھی جس میں دور خزاں نہیں، اصل بہار تو وہ ہے جنت کی بہار، اور یہ لگ گیا نہیں، وہ موت تو کہتی ہے نہ رہا سکندر ذی حشم، وہ سکندر جو دعویٰ کیا کرتا، نہ رہا وہ دارا جس نے اتنا بڑا محل بنایا تھا، وہ نہ رہا وہ دارا اور وہ جم، جو بنا گیا تھا یہاں ارم، ایک بنایا تھا اس نے جنت بوڑھی، اور اس نے قدم رکھے وہیں مر گیا، تے خاک اس کا نشان ہے، سب ختم کر دیا اس نے، سب ختم ہو جائے گا، اور یہ کہتا نہیں ختم نہیں ہونے والا ہے، میرا کمال ہے۔ تو دو باتیں یہاں سمجھیں، ایک نخوت ہے، ایک ناموس ہے، شاید میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے تذکرہ کیا ہوگا، ایک نخوت ہے، ایک ناموس ہے۔ جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، پھر اس مال و دولت پر اس کا یقین بنتا ہے، پھر اس مال و دولت پر اپنا کمال سمجھتا ہے، تو پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر، ایک نخوت ہے، نخوت کیا ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کی حد تک، اپنی سوچ اور فکر کی حد تک اپنی بڑھائی کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے سوچ میں بھی یہ جتانا کہ میں بڑا ہوں، اور اس طرح کی سوچنا، میں نے یہ کیا تھا نا، ہاں یار میں یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی سوچ میں، اپنی فکر میں اپنی بڑھائی کو محفوظ کرنا، اپنی فکر میں اپنی بڑھائی کی حفاظت کرنا، ویسی سوچنا، ویسی سوچنا جس میں بڑھائی ہو، اپنی بڑھائی ہو، اپنا بڑا پن ہو، اپنا تکبر ہو، تو تکبر کی اور اپنی بڑھائی کی نظریاتی بنیادوں پر، سوچ کی بنیادوں پر حفاظت کو نخوت کہتے ہیں۔ یہ خناس ہوتا ہے دماغ میں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناموس۔ ناموس کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر انسان اپنی بڑھائی کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز کرے، کروائے یا کرے۔ مثلا یہاں سے کوئی بندہ داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، تو وہ دروازے پہ ایک دستک دے کہتا ہے، یعنی کوئی آگے سے آ کے کھولے مجھے، اچھا یہاں آ کے کھڑا ہو جائے کوئی، یعنی کرسی لا کے اس کے سامنے پیش کرے، اجی بیٹھی ہے، یہ کیا ہے، یعنی یہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری بڑائی کو ظاہری طور پر بھی تم ایکسیپٹ کرو، تم مجھے بڑا مانو، میں جب اندر آؤں آفس کے اندر تو سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ بیٹھوں تم لوگ بیٹھو نا۔ نبی کیا کہتے ہیں کہ نبی کے ناموس کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن نبی نے انسان ہونے کے ناطے صحابہ جب کھڑے ہوتے تھے منع کر دیا، میرے لیے نہ کھڑا ہوا کرو، اور اس طرح لائن بنا کے میرے سامنے نہ کھڑا ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا وہ عجم کے جب بادشاہ آتے ہیں تو سارے لائن میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میرے لیے نہ کھڑے، میں ایک بندہ ہوں اللہ کا، میرے لیے نہ کھڑے ہوا کرو، میں کھڑا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، جب میں پارلیمنٹ کے آؤں تو سارے تالیاں بجائیں اور میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جو کھڑا نہیں ہوتا اس کو ایسے دیکھتے ہیں، تجھے پتہ نہیں میں کتنا بڑا وہ ہوں، ہم چنا ڈنگرے نیست، میں کتنا بڑا ہوا ہوں، وہی والا، یہ سب یہی کہنا چاہ رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ نا، وہ جو اس کو باور کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، اسی سے آتا ہے کہ اپنے ناموس کی حفاظت۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی نہیں، اس کا الگ طریقہ ہے، کلاس ہو رہی ہے نا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں۔ اچھا، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، نخوت اور ناموس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ وہ کون سی بڑھائی ہے؟ انسان ہونے کے ناطے یا نبی ہونے کے ناطے؟ نبی ہونے کے ناطے۔ ان کی نبوت پر آنچ آئے، یہ ایک مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ان کے نبی کے پہلو پر کوئی حرف کرے، اٹھائے، اس یہ مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس ناموس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، یہ فریضہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی عشق کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس چیز کو پریزنٹ کر رہی ہے، نبوت کو پریزنٹ کر رہی ہے، رسالت کو پریزنٹ کر رہی ہے، وہ رسالت، وہ نبوت بنیادی طور پہ نبی کو عطا ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت ایک مومن کا فرض ہے، یہ ناموس ہے۔ لیکن نبی کے اندر کبھی نخوت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی اپنی اندر، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے عقیدے میں اپنی ذات کی حفاظت کبھی نہیں کرواتا۔ یہی وجہ ہے اگر نبی کی زندگی کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندہ آ کے آپ کی گریبان کو کھینچتا ہے، اور اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ مبارک، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑیں اس کو، لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں، رکو رکو میرے صحابہ رکو، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ، کہ جس کا حق ہے اس کو گنجائش ہے بات کرنے کی، یعنی اس قدر اپنی جان کی، اس قدر اپنی بڑھائی کی حفاظت ذات کی حد تک نہیں کرتے۔ اور صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو آ کے، کہتے ہیں لے لو آ کے مجھ سے بدلہ، خود کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں آ کے مجھ سے بدلہ لو۔ تو جس کے اندر دماغ میں تکبر ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ دوسروں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری تکبر کی بڑائی کی مجھے پورا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء رداء ربی، کہ جو کبریائی ہے، بڑھائی ہے، تکبر ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، اور جس نے اللہ کی یہ چادر کھینچنے کی کوشش کی، اللہ کہتے ہیں میں اس کو تیس نیس کر کے رکھ دوں، میں اس کو تباہ کر کے رکھ دوں، اس کی زندگی کو، اس کے مال و دولت کو، سب کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ، اور اسی کو صوفیاء نے فرمایا ہے کہ یہ ام الامراض ہے، یعنی یہ جو اندر کی سوچوں کی اور دل کی بھی جو بیماریاں ہیں نا، ان بیماریوں کی ماں ہے یہ۔ حسد، کینہ، بغض، یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ تو جب تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑھائی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے حسد بھی، کینہ بھی، بغض بھی، اور دوسرے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ظاہر بات ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو اللہ پہ بھی یقین نہیں رہتا، اپنے اوپر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنی ایفرٹس پہ، اپنی کاوشوں پہ، اپنی کوششوں پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے میں خدا ہوں۔ پھر وہ فرعون کی طرح اور نمرود کی طرح کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں نا، انا ربکم الاعلیٰ، ہے کوئی تمہارا رب؟ وہ پھر بڑائی کا اینڈ رزلٹ ہی ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے، نمرود کہتے ہیں دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، اے لو میں نے اس کو نہیں مارا، یہ زندہ رہ گیا، اس کو میں نے مار دیا، یہ لو میں بھی مارتا ہوں۔ حالانکہ آگے سے ابراہیم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ارے لے آؤ نا سورج چاند، ادھر سے آتا ہے سورج، تم لے گا فبہت الذی کفر۔ اب اس کو ٹھیٹ لفظوں میں اگر کہیں گے تو کافر کی جو ہے، اس کو کہنا نہیں چاہیے، بہرحال جو بھی، تو کافر جو ہے نا وہ اس کو پاس کوئی جواب نہیں رہا، کچھ نہیں کر سکتا، کہاں ہے وہ صرف تکبر ہے، ایک مان میں حقیقی چیز نہیں اس کی بڑائی۔ تو بہرحال یہ دو بنیادی چیزیں، ایک نخوت ہے، ایک ناموس ہے۔